نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله في مقام ثلاث الآخر ورتل القرآن ترتيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے، آتے گئے وہی جن کو سرکار بلاتے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً آپ جانیے ایسے مبارک بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام، اللہ کے دوستوں کی محفلوں میں سب نہیں آ سکتے گے۔ اگر کوئی آنے والی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق بخش دے کہ محبوب کرام، اپنے محبوب کے محبوب اولیاء کرام کی نام پر محفل سجائی جائے، اور وہاں پر اگر کوئی آئے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نہ چاہے وہ کوئی یہاں تک آ نہیں سکتے گے۔ اسی کو شاعر کہتا گے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گے، آتے گے وہی جن کو سرکار بلاتے گے۔ تو میں عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا، شہر حیدرآباد سے چل کر ہمارے روبرو ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ، استاذ جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن سے چل کر آپ کے ہمارے درمیان آ چکے گے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت ضرور اسٹیج پر تشریف لے آئیں گے، اور شہر دکن سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لانے والے شخص جو کسی تعارف کے محتاج نہیں گے، کیونکہ عزیزان ملت اسلامیہ جو جلسہ کا نام دیکھ رہے ہیں آپ، جلسہ سیرت اولیاء، ان کی خود اولیاء کرام کی سیرت جب آپ علماء بولتے گے تو ہم سنتے گئے، یا کچھ پڑھنے والوں کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جب وہ پڑھتے گئے تو اسے اولیاء کرام کی سیرت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے اس مبارک جلسے میں ایسے شخص کو مدعو کیا گیا ہے، ایسے شخص کو دکن کی سرزمین سے بلا کر آپ کے حوالے کیا گیا ہے، جو خود وقت کے ولی ہے اور جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، ان کے ادائے زندگی کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے چلنے پھرنے کو اگر آپ دیکھیں گے تو عزیزان ملت اسلامیہ بلا جھجک آپ کو اولیاء کرام کی سیرت نظر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن پڑھنا سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ دو خوبیاں اگر کسی میں آ گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین افراد ہے، تعریف کر رہے، سیکھے اور سکھائے۔ یعنی سیکھنا اس لیے تاکہ جو کچھ ہم سیکھے عمل کرے اس پر اور دوسروں تک وہ علم پہنچائیں۔ تو جو اس مقصد کے لیے علم سیکھتے ہیں ان کے لیے بڑے بڑے فضائل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مقامات بتلائے ہیں۔ تو جو علماء کرام یہ خوبی رکھتے ہیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں تک پہنچا دے بات کو، عمل بھی کر رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس بلند مراتب والے ہیں۔ وہ تمام فضائل برکات کے حدیث سنانا نہیں ہے، بہرحال جو کچھ فضائل ہم علماء کرام بزرگوں سے سنتے ہیں وہ دو ہی باتیں، سیکھیں اس لیے تاکہ عمل کرے اور دوسروں کو پہنچا، تو یہ بڑے بڑے مراتب ہے۔ میں بطور تبرک کے ایک حدیث شریف طالب علم کے بارے میں، ایک حدیث شریف عالم کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکۃ رضا بما یصنعون، بے شک اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، اس رضا کی وجہ سے جو یہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ تعلیم پا رہا ہے، یا گھر سے نکل رہا ہے کتاب قلم لے کر، کاپی لے کر، تاکہ مدرسہ جائے، استاد محترم کے پاس علم سیکھے، جو کچھ کرا اس کی رضا کی وجہ سے
اپنے پر پھیلا دیتے ہیں. یا پر پھیلانے کے معنی بعض وقت عربی کی خوبی ہے، کلمہ بولا جاتا ہے، مراد ایک چیز لی جاتی ہے، دوسری چیز مراد لی جاتی ہے. یا پر پھیلانے سے مراد کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں یعنی طالب علم گھر سے نکل کر مدرسہ جاتا ہے تو فرشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سبحان اللہ. اس دینی تعلیم کی عظمت کے اظہار کی وجہ سے نوری بے گناہ مخلوق بھی ساتھ ساتھ چلا کرتی ہے. ابھی سیکھنے جا رہا ہے تو یہ حال ہے، سیکھ لے تو کیا عالم ہوگا وہ سمجھ سکتے ہیں. بے شک. اس لیے حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں میں. علماء کرام جو سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھنا پڑتا ہے تاکہ دوسرے پڑھیں، فائدہ اٹھائیں. تو اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف سنا ہے. قیامت کا دن ہوگا تو ایک ترازو قائم کی جائے گی، ایک پلے میں شہداء کرام کا خون رکھا جائے گا، دوسرے پلے میں علماء کرام کی سیاہی رکھی جائے گی. تو علماء کرام جس سیاہی سے لکھتے تھے اس کا مرتبہ، اس کا وزن شہداء کے خون سے بھی بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. شان بتائی گئی. علماء کی سیاہی میں وہ عظمتیں، وہ عفتیں ہیں، بہت اونچا مقام، بہت بلند درجہ ہے. معزز سامعین کرام، جس علم کے ساتھ عمل مل جاتا ہے اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے. علم پڑھے، جو پڑھے اس پر عمل کرے تو بڑے بڑے مراتب حاصل ہوتے ہیں، اونچے اونچے مقامات حاصل ہوتے ہیں. جتنے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے اللہ کے دوست گزرے ہیں، انہوں نے پہلے علم سیکھا ہے پھر عمل کیا ہے تو یہ بڑے بڑے مراتب پائے ہیں. بے شک. کوئی کوئی بھی عمل کیے بغیر بڑے مرتبوں کو نہیں پائے ہیں. عمل سے اونچے مقامات ملا کرتے ہیں، اللہ کے دوست سمجھے جاتے ہیں. اللہ کے دوست جو سیکھے ہیں اس پر عمل کرے وہی دوست. دوست کے لیے قرآن میں دو ہی باتیں بتائی گئی ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے دوست وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے ہیں. یہی دوست ہے. ایمان عقیدہ صحیح ہونا، تقوی عمل صحیح ہونا، دو ہی باتیں. جس کا عقیدہ صحیح ہو، عمل صحیح ہو، وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ نے قرآن میں جو سیرت بیان کیا ہے، پہلے عظمت بتایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے ذریعے، آگے سیرت بیان کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارتے رہتے وہی ولی ہیں. جو کچھ پڑھے ہیں اللہ نے بتایا اس پہ پہلے تو ایمان لائیں، اللہ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے انکار نہیں، پوری باتیں مان رہے، ایمان ہو گیا. اور جو مانے ہیں اس پر عمل کرنا. نماز کو ہم نے فرض مانا، روزے کو فرض مانا، زکوٰۃ کو فرض مانا، حج کو فرض مانا، یہ ایمان ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، یہ عمل ہے، ایمان ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو فرض مان لیا، ایمان ہوا. اس پہ عمل کر رہے ہیں، تقویٰ ہوا. حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، حرام چیزوں اللہ نے کہا چوری حرام ہے، شراب حرام ہے، جو بھی حرام کا اللہ نے ان کا مانتے ہیں بے شک یہ حرام ہے، ایمان ہے. اور اس سے بچتے رہنا یہ تقویٰ ہے. سمجھے نا بات؟ ایمان مان لینا اللہ کی باتوں کو جو پیارے نبی کے ذریعے اللہ نے پہنچایا. تقویٰ ہے کہ اس پر عمل کرنا. دو باتیں جمع ہوئی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. یہی ہے بس. جتنے اللہ کے دوست گزرے ہیں بس یہی کیے ہیں. انہوں نے سیکھا ہے، سیکھے ہوئے پر عمل کیا ہے. مدرسے سیکھنے کے لیے ہے، یہاں سیکھ. پھر اساتذہ کرام سیکھتے سیکھتے ہی ان کو تربیت دیں گے کہ تمہیں جو سیکھا گیا ہے عمل کرنا. عمل کریں گے. اللہ کے دوست یہاں آئے دنیا میں صرف 60-70 سالہ زندگی، اس کی جتنی بھی زندگی اللہ نے دیا آزمانے کے لیے دیا. دیکھیے کون ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا. ہم نے جو عقیدہ بتایا مان لیے، جو عمل بتایا مان لیے، بس یہ اس لیے بھیجا گیا. جو عمل میں جتنا اضافہ کرے گا، جتنا زہد و تقویٰ بڑھے گا، درجے اس کے بڑے ہوں گے،
مر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ جب اٹھائے گا تو بڑے بڑے درجات ملیں گے. یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی، امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی گئی. کون؟ اللہ. کون میری بات عمل کرتا ہے؟ میری بات پر رکھیے. قیامت میں عمل کرنے والوں کے درجے کو دیکھ کر اللہ سے نہ کہیں ان کو یہ بڑے بڑے درجے دے رہا، ہمارے کو کیوں نہیں دے رہا؟ تو بتائے وہ لوگوں نے عمل کیا دنیا میں بھیجنے کے ہم نے جس مقصد سے بھیجا وہ کامیاب ہوئے، تم لوگ ناکام رہے، تم لوگ سستی کاہلی کرتے رہے میرے بتائے طریقے پر چلنے پر. ان لوگوں نے میری بات مانا بھی، عمل بھی کیا ہے، بڑے درجات ہیں. بہرحال اس طرح معزز سامنے کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں. ہم علم کے بعد عمل کرنے کے لیے پہلے علم ضروری ہے. عمل اس پہ کریں گے جو معلومات ہونا. ہم کو نماز روزے زکوٰۃ کے مسائل ہی نہیں معلوم تو پڑھیں گے کیسے؟ معلومات اس کے بعد عمل کرنے کے بعد آخرت کی کامیابی تو پکی ہے. دنیا میں بھی اللہ ایسے ایسے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، عقلیں حیران ہو جائے دنیا کی. میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے. وہ کئی 100 سال پہلے کی بات ہے. اللہ نے حبیب کو قرآن میں بیان فرمایا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، دنیا کا بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، بادشاہ بھی بنایا. مطلب روحانیت کا بھی سلطان بنایا، دنیا کا بھی سلطان بنایا. دونوں بادشاہ تھے آپ. یہ بھی سلطان، نبی روحانیت کے بادشاہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا مرتبہ نبیوں اور رسولوں کا ہوتا ہے اللہ کے پاس. یہ بھی بادشاہ ہیں، وہ بھی بادشاہ ہیں. اور اللہ نے دنیا کے بادشاہوں کو انسان تابع کر دیتا ہے. بادشاہ کی جو بات ہے انسان سنتے ہیں. لیکن یہ ایسے بادشاہ بنائے گئے، انسان بھی تابع تھے آپ کے، جنات بھی تابع تھے، پرندے بھی تابع تھے. پرندے بھی آپ کی بات سنتے تھے. اور اللہ نے تابع کیا تو ان کی بولی بھی سکھایا تھا آپ کو. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے علمناہ منطق الطیر، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھلاتے. پرندوں سے باتیں کرتے تھے، پرندے آپ کی بات پر عمل کرتے تھے. اللہ نے دیا جسے جو چاہے شان دے دے. اور آپ کو کیونکہ نبی تھے، نبی کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے. اور بندوں میں چاہے کمزور ہے ان کو بھی پہنچائے، طاقتور ہے ان کو بھی پہنچائے، رعایا ہے انہیں بھی پہنچائے، وقت کے بادشاہ ان کو بھی بادشاہ. ہر نبی کی ذمہ داری ہے اللہ کے پورے بندوں تک پیغام پہنچا دینا. یہ ذمہ داری ہے ان کی اللہ کی طرف سے. میں نے کہا علماء پھر بھی بعض علماء احکام پہنچا دیں، دوسرے بری الذمہ ہو جاتے ہیں. مگر نبی کو ہر نبی پہ ذمہ داری تھی کہ رب کے پیغام پہنچا دیں. ان پر پیغام پہنچانا فرض عین تھا. علماء پہ بھی فرض کفایہ ہے. بعض علماء بچا لے امت کو تو دوسرے بعد معاف ہو جائیں گے. مگر انبیاء بات پہنچا رہے ہیں، بات چھوڑ دیں تو نہیں. ہر نبی پر ضروری تھا رب نے جو پیغام پہنچانے کے لیے حکم دیا وہ پہنچا دیں. پکی بات تھی. تو آپ رعایا کو بھی پہنچائے. اس زمانے میں آپ ملک کے شام کے بادشاہ تھے. آپ کے زمانے میں ایک ملکہ تھی ملک یمن میں، سیدہ بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بعد میں ایمان کی دولت سے مشرف ہوئی آپ کے پاس. پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی، بعد میں سلیمان علیہ السلام نے انہیں درس دیا تو سورج کی پوجا چھوڑ کے اللہ کی پوجا شروع کی انہوں نے. تو ان کو بھی پیغام پہنچائے. دیکھو سورج کی پرستش نہیں کی جاتی، سورج کے پیدا کرنے والے کی جاتی. پیغام پہنچایا انہوں نے. بادشاہ کیسے پہنچا؟ ایک پرندہ ہدہد نامی خط لکھ کے دیے ہدہد کو، تو چونچ میں لے جا کے ان کے گود میں ڈالا. وہ پڑھی، اس میں تھا تم سچا مذہب اپنا لو، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے یہ صحیح ہے، اس کو مان لو. لکھ کے تھا اس میں. تو یہ وہ لمبا قصہ ہے، کئی واقعات ہوئے. میں ایک شارٹفارم انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت وہ آیا سیدہ بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمن کی ملکہ ہے، آپ کے پاس دین کی بات کرنے کے لیے تشریف لا رہی تھی. بڑے بڑے فوجی ساتھ تھے، بڑے بڑے مشیر ساتھ تھے. اب تشریف لاتے آپ کے محل میں دارسنگ ہوتا طے کر لیتے زمین کا تو پورے محل میں داخل ہو جاتے تھے. کہاں؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں. ایسے ٹائم جب کہ ایک فرسنگ طے کر کے اندر آ سکتے ہیں،
حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. اے میرے درباریوں، تم میں کون ایسی طاقت رکھتا ہے کہ بلقیس کے میرے محل میں آنے سے پہلے بلقیس کے محل کے تخت کو میرے پاس موجود کر دیں. ارے وہ یمن میں تخت ہے، سینکڑوں دور ہے ملک شام سے. وہ 7 محل اس کے ملکہ کے ہیں. 7 محل کے پیچھے تخت ہے. 7 محل کو بڑے بڑے قفل لگے ہوئے ہیں، تفسیر میں جو آیا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بلقیس رضی اللہ عنہ میرے پاس آنے سے پہلے ان کے محل کے تخت کو یہاں لا لے. سینکڑوں میل دور کے تخت کو تھوڑی وقت میں لا لینے کی بات ہے، کیونکہ تھوڑا وقت ہے تو سیدہ بلقیس رضی اللہ عنہ اندر داخل ہو جا سکتی ہے. تو بڑے بڑے جنات بھی آپ کے تابع تھے. ایک جن نے کہا، جس کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانه علیہ لقوی امین. وہ جن کہہ رہا ہے. عفریت جن کیا کہتا ہے؟ حضرت پہلے لا سکتا ہوں. اٹھنے سے پہلے کا مطلب کیا؟ آپ صبح بیٹھتے تو دوپہر میں اٹھتے تھے. ابھی اٹھنے کے لیے کافی ٹائم ہے، دوپہر ابھی نہیں ہوا ہے. سیدہ بلقیس رضی اللہ عنہ اندر داخل ہونے تھوڑا ٹائم ہے. آپ کہتے میرے اٹھنے میں دیر ہے، ان کے آنے میں اور جلدی ہے. ان کے آنے سے پہلے لانا ہے تو بڑے بڑے طاقتور جن بیٹھے ہوئے تھے، مگر کسی میں اس سے پہلے لانے کی قوت نہیں تھی. تو خاموش، اس سے جلدی لانے کی طاقت کسی نے بھی نہیں ہے، کسی نے بھی ظاہر نہیں کیا ہے. لیکن ایک اللہ کے ولی بابو بیٹھے ہوئے تھے. اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا، لیکن کچھ علم کے ساتھ تقویٰ بھی رکھتے تھے، تو اللہ نے وہ طاقت دیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے کہا اور جلدی چاہیے، تو آپ نے ایک ولی نے کہا، کیا کہا؟ انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. یا سیدی، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ طرف کو لا سکتا. کس نے کہا؟ ایک اللہ کے ولی نے کہا، ایک اللہ کے دوست نے کہا. اللہ پاک فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب. اس نے کہا جن کو کتاب کا کچھ علم ملا تھا. علم من الکتاب، کتاب کا من تبعیض کئی معنی کے لیے آتا. یا علماء نے تبعیض کا خراب دیا. بعد علم، کتاب کا بعد علم اللہ نے دیا تھا. اس ولی نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم اللہ نے جنہیں دیا تھا. اس ولی نے کیا کہا؟ انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. میں اس تخت کو لا سکتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ آخرت میں تو بہت دے گا سیکھنے کے بعد عمل کرنے پر. میں بتاؤں، جسے چاہے دنیا میں تھوڑا علم انہوں نے پڑھا، عمل کیا، تو ایک تخت کو جو سینکڑوں میل دور ہے آپ نے لانا چاہا تو پلک جھپکنے میں موجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خط اللہ نے دیا ہے. کمال خوبیاں کس کی ہے؟ پڑھنے کی ہے، سیکھنے کی ہے، سیکھ کر عمل کرنے کی خوبی. اللہ جسے چاہے دنیا میں دے، آخرت تو ہے ہی نوازنے. اور وہ بھی کیسا تخت تھا؟ وہ جن نے جو کہا تھا اس کی پوری بات میں نے آپ سے نہیں بیان کر سکا. وہ کہتا ہے، وہی آگے کہتا ہے، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا کے بعد کا وَأَنَا عَلَيْهِ انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وَإِنَّهُ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین. اور اس پر میں قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں. بلا یہ قوت والا کہا، جن اپنے کو قوت والا کیوں کہا؟ تفسیر میں لکھا ہے وہ تخت 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا تھا. وہ بلندیوں پہ جا کے ملکہ بیٹھتی، 7 فوجی مشیر بیٹھتے، بڑے شان تھے. وہ بڑا تخت تھا.
تو اس لیے کہا میں قوت والا ہوں، کیوں کہا میں وہ بڑے وزنی تخت کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں. اور امانت دار اس لیے کہا، تفسیروں میں لکھا ہے، سو بات بول رہا ہوں، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اس کو، تو اس کے امانت دار کہنے کا مقصد میں لاتے لاتے بیچ میں سے کوئی ہیرا غائب نہیں کروں گا، پورے ہیرے سلامتی سے لے کر آؤں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دو باتیں ہیں، وہ طاقت بھاری وزنی تھا، ہیرے جواہرات تھے، تو وزنی تخت ہے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 30 گز اونچا، تفسیروں میں بالکل. اور ایک اللہ کے ولی کیا کرے، میں پلک جھپکنے میں لا سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنا میں آتی کا آپ کے پاس لاؤں گا بھی اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہاں سے یمن کی طرف نظر اٹھا کے پلٹا تک تخت موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے کا ذکر اللہ فرماتا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل و احسان سے ہے. اللہ نے میرے محفل میں رہنے والے ایک دوست کو یہ شان دیا ہے تو میرے رب کا کرم ہے. جب میرے دوست کی یہ شان ہے، وہ ولی ہے تو یہ شان ہے، میں تو نبی ہوں، اللہ کیا نہیں دیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. فخر جامعہ نظامیہ. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ میرا امتحان کرے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا نہ شکر گزاری کرتا ہوں. آپ نے شکر گزاری کی. شکر گزاری یہی ہے، اللہ نعمت دے، دینے والا اس کی عظمت، اس کی محبت، اعلیٰ درجے کی سلامت رہے، اس کی باتوں پر عمل کریں، یہی شکر گزاری. سبحان. تو معزز سامعین کرام، میں فائدہ بتا رہا تھا، آخرت میں تو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ایسی بڑی نعمتیں نہ، سب سے کم درجے کی جو جنت ہے، کئی درجے اس کے کم درجے کی بھی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کسی زبان نے اس کو بیان کیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی ذہن میں اس کا خیال بھی جا سکتا. کتنا بھی اعلیٰ درجے کا تصور کرو، ہمارے تصور میں جو آتا ہے معمولی ہے. اللہ جو ہماری آنکھوں سے چھپا کے رکھا ہے جنت میں نعمت، وہ اچھے بڑھ کر بلند ہے. سبحان اللہ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں تھوڑی زندگی کمر بستہ ہو جائیں. اولیاء اللہ نے کیا کیا، فرائض سے ہٹ کر وہ رات بھر رب کی دربار میں تہجد میں اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے، نوافل میں زندگیاں گزار دیتے تھے. کبھی امت کی حفاظت میں ان کو شریعت کا درد دے رہے ہیں، معرفت کا درد دے رہے ہیں، کبھی ان کی اصلاح نفس کر رہے ہیں، روح کو پاکیزہ کر رہے ہیں، دل کو نورانی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پھر رب کی دربار میں کبھی حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی مصروف نظر آتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی مصروف. وہ صبح و شام ایک کر دیتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، آزمائش کے لیے چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے. اس کو ہمیشہ کی جگہ مت سمجھنا. تو میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں آپ سے، اخلاص کے، محبت کے، بھلائی کے، خیر کے. میں نے کبھی بھی اپنے طالب علم کے زمانے سے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی میں نے کسی کا دل دکھانے کوئی بات نہیں بولا. بات صرف بھلائی کے لیے کیا ہے، فائدے کے لیے کیا ہے. اور جب تو کم شعوری، کم علم تھا، اپنے خلق کی برابر نہیں تھی، تب بھی ہم احتیاط کیا، تب بھی بے احتیاطی ہو سکتی ہے، ابھی بھی لغزش ہو سکتی ہے. لیکن اب تو میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات ہو سی امت کے فائدے کے لیے ہو، نقصان کے لیے کبھی نہ ہو. ایک بات میں بولوں، مگر میں ایک بات بولوں، آپ دنیا میں چلیے، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، ہر ایک کے قرآن حدیث کے سمجھنے کا انداز الگ ہے. کوئی قرآن سے ایک بات کو کفر سمجھتے ہیں تو اسی بات کو دوسرے مکتب فکر والے اسلام سمجھتے ہیں، اور ایک مکتب فکر والے ایک بات کو اسلام سمجھتے ہیں تو دوسرے کفر سمجھتے ہیں. اب لازمی بات ہے، جو مکتب فکر والا ایک بات کو کفر سمجھے گا، امت کو بچانے یہ کفر ہے، بچو ہی بولے گا. دوسرا مکتب فکر والا اس بات کو کفر سمجھ گا، وہ بھی بولے گا یہ کفر ہے، اس سے بچتے رہو تاکہ تمہاری زندگی بہتر ہو. وہ سمجھے گا میں ہمدردی کا، ان کی نظر میں ایک شرک سمجھ میں آ رہی ہے، ایک بات کفر سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات، تو وہی کوشش کرے گا امت شرک سے بچے، کفر سے بچے. دوسرے مکتب فکر کو ایک دوسری چیز شرک اور کفر نظر آئے گی،
ان کہے گا یہ شرک ہے، کفر ہے، وہ یہی سمجھے گا شریعت کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھلی بات ہو امت تک پہنچائیں، بچائیں، جس میں گناہ ہے تو گناہ سے بچائیں، شرک ہے تو شرک سے بچائیں، کفر ہے۔ لازمی بات ہے جو مکتب فکر کو قرآن حدیث سے جو چیز شرک نظر آئے گی شرک ہی بولے گا۔ اب اس کو اسلام بولنا ہے تو پہلے ماننا کہ وہ اسلام ہے، جب تک نہیں بولے گا تو ماننے کے لیے میں ایک بات بولوں، مختلف مکاتب فکر کا ایک جگہ بیٹھنے سے ماننا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ اندر سے علماء بیٹھے مختلف قسم کے مکاتب فکر کے، ہر ایک اپنی اپنی علمی رائے ظاہر کریں، ہر ایک اپنی جو کچھ علمی نکات ہیں پیش کریں، تو جب کہیں جا کے فتوے ختم ہوتے ہیں، ایک جگہ بیٹھنے سے نہیں ختم ہوتے۔ بے شک، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فخر جامعہ نظامیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکتب فکر کا عالم یہ بولا میری ذمہ داری ہے، میں اسے کفر سمجھ رہا ہوں، بچانا مجھے ضروری ہے۔ جو کفر سمجھ رہا کفر ہی بول کے بچائے گا، جس کو شرک سمجھ رہا شرک ہی بول کے بچائے گا، شرک ہے بچتے روز بولنا پڑے گا، اور جو اس میں ملوث ہوگا مشرک ہوگا بولنا ہی پڑے گا، یہ کافر ہے اس میں ملوث ہوگا، کفر ہے ملوث ہوگا تو کافر ہو گیا، بچے کو بولنا ہی پڑتا ہے، یہ مجبور ہے۔ علماء کا فتویٰ جو بھی مکاتب فکر کے جو سمجھے وہ بولنا، وہ اپنے نزدیک اپنی مجبوری سمجھتے ہیں، ہمارے لیے شریعت سمجھانا ہے تو اس کا یہ حکم ہے، اس سے بچوں بولنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ مختلف مکاتب فکر کے علماء عوام میں صرف نصیحت کرنے کے لیے بات، ایک جگہ اندر بیٹھیں، ہر ایک اپنے اپنے دلائل پیش کریں، تو دلائل پیش کرنے میں جن کے واضح حق دلائل ہوں گے سمجھ میں آئیں گے، سب ایک بات پر قائم ہوں گے، اتحاد کے لیے بولنا نہیں پڑے گا بلکہ آٹومیٹک اتحاد ہو جائے گا۔ مگر جس طریقے سے ایک ہونے کی جو جڑ ہے اس کو اپنائے، خالی ایک جگہ بیٹھ کے ایک نہیں کئی مرتبہ ایسے واقعات پیش آئے، مگر ایک کفر شرک کے فتووں کے معاملے میں ہر مکتب فکر کی کتابوں میں فتوے موجود ہیں، ایک مکتب فکر میں نہیں ہے، ہر مکتب فکر کی کتابوں میں فلاں چیز شرک ہے، فلاں بدعت ہے، فلاں خبر پرستی ہے، فلاں کفر ہے لکھا ہے، اور اس میں بھی ہے فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں بدعت ہے۔ یہ مکتب فکر کی کتابوں میں خالی بول لینے سے نہیں جا رہا، مطلب بولنے کا جو کیسے جاتا ہے اندر بیٹھ کے آپس میں بات کریں۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم سے بھی جتنا ٹائم مل سکتا اگر یہ بات ہے، ہم ہر مکتب فکر کے ساتھ بیٹھ کر ہم صرف اخلاص کے ساتھ اللہ و رسول کی محبت میں بیٹھیں اور ہم بات کریں، انشاءاللہ حقیقی اتحاد ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فخر جامعہ نظامیہ، فخر جامعہ نظامیہ، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ میں نے سبحان اللہ۔ کبھی بھی کسی شخصیات پر حملہ نہیں کیا ہے، میں اپنی پوری تقریر میں کہا یہ مسئلہ ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، یہ شبہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ میں نے مسئلے کی حد تک بات کیا، شخصیت پہ کبھی بات بھی نہیں کیا۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں جب بھی لغزش ہو سکتی ہے، اب بھی کبھی جذبات میں کبھی کچھ میں، میرا تو معاملہ یہ ہے، میں اپنے تمام علماء سے بھی یہی معروضہ کروں گا، کبھی بھی شبہات دور کرنے کی حد تک بات کرے، اختلاف تک نہ پہنچے، صرف شبہات دور ہوں اس حد تک۔ معزز سامنے کرام، علم دین، قرآن کو پہلے تو صحیح پڑھنا ہمارے لیے لازم ہے، غلط پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے، کئی لوگ ایسے قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے بلکہ بھی، سمجھے بات کیوں بھیجتا ہے؟ تجوید سے نہیں، مخارج اس کے صفات ہیں، کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، بعض الفاظ مخارج کے خلاف صفات غلط ہو گئے تو معنی کفر کی طرف بھی لے جاتے ہیں، بعض معنی ویسے نکل جاتے ہیں، وہ معنی نکلے تو غلط معنی کی وجہ سے لعنت پڑتی بولنے کا مطلب ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنے کا فن یہ فرق ہمارے حضرت قبلہ نے، ان کے ابا جان عبدالغفار قبلہ کے ابا جان عبدالجبار قبلہ، ان کی کتاب نکالیں، آپ حضرات لے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں فائدہ ہوگا۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ لینا نہیں چاہتا، علم دین محنت سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اور پھر ایک بار جاتے جاتے کہتا ہوں اتحاد یقیناً ضروری ہے ہمارے لیے، اس کے لیے جو چیز ضروری ہے اتحاد کے لیے وہ کام کریں، انشاءاللہ ہم کو بھی جب بھی خالی وقت ملے، خالی ٹائم ملے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔